في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الله ولي الذين آمنوا صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله درود الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا امام الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 257 میں رب ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو لوگ ایمان لائے، یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ ان کا مددگار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ولی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حاجت روا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مشکل کشا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی اسی قرآن مجید فرقان حمید میں اگلی جگہ پر ارشاد فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہی اللہ ہے جو صالحین کا ولی ہے۔ اس بات میں دوسری رائے اکثر ہے ہی نہیں کہ بندہ گناہ گار ہو، بدکار ہو، خیانتکار ہو اور اللہ کا ولی بن جائے، یہ ممکن ہی نہیں۔ ولی وہی ہوتا ہے جس کے قول فعل سے عشق مصطفیٰ کی بھی جھلک نظر آئے اور سنت احمد مجتبیٰ کے ساتھ احکام الہی کا بھی پڑھتا ہو۔ وہ بندہ ولی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں خشیت الہی، جب تک وہ متقی نہ ہو جائے، جب تک وہ پرہیزگار نہ ہو جائے، جب تک وہ اللہ اور اللہ کے محبوب کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی نہ گزارے، جب تک وہ سنت مصطفیٰ کا پرتو نہیں بن جاتا، اس وقت تک وہ ولی نہیں بن سکتا۔ اس کا دعویٰ غلط ہو سکتا ہے۔ حضرت حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشف المعجوب میں ارشاد فرماتے ہیں کوئی اڑ کر بھی آئے اور سنت مصطفیٰ کا تارک ہو، جزاک اللہ، سبحان اللہ، ہاں الحمدللہ۔ اور حاجی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو ولی ہیں نا وہ سنیوں میں ہی پیدا ہوتے ہیں، اور اس کی سر وجہ یہ ہے کہ ادب، احترام، عقیدت اور توقیر، جس طرح مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کی مصطفیٰ کی نسبت کی، مصطفیٰ کی آل کی، مصطفیٰ کی اولاد کی، مصطفیٰ کے اصحاب کی، مصطفیٰ کی بنات کی، مصطفیٰ کی اولاد پاک کی، مصطفیٰ کی حیات کی، مصطفیٰ کے اختیارات کا حیات جس طرح سنیوں نے کیا ہے، کوئی مائی کا لال کر سکتا ہے تو سامنے آئے۔ اگر مصطفیٰ کے علم کو مانا تو سنیوں نے، مصطفیٰ کی صورت کو مانا تو سنیوں نے، مصطفیٰ کی اولاد پاک کو مانا تو سنیوں نے، مصطفیٰ کے اختیارات پاک کو مانا، بولو نا ذرا، سنیوں نے مصطفیٰ کی شانوں کو پورے ود پمپ اینڈ شو، اگر کسی نے مصطفیٰ کو مانا ہے وہ جماعت اہل سنت ہے۔ دیکھ لیں سر، ہم تو اتنے ادب والے ہیں سر جی، ویسے بھی ایمان کا سارا دار و مدار ادب پہ ہے، ادب مصطفیٰ پہ۔ ادب ہے تو سب کچھ ہے، اگر ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کوئی بھی ولی دیکھ لیں آپ ان کی سیرت کو، آپ ان کی سوانح عمریاں، ان کی بایوگرافیز کو آپ ریڈ آؤٹ کر لیں، اسٹڈی کر لیں، کوئی بھی ولی کسی بھی مصطفیٰ کی نسبت کا مستحق نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ہے تو دکھا دے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سر اس وقت سے لے کر قیامت تک جو بھی ولی آئے گا جماعت اہل سنت میں ہی سر اٹھائے گا، باقی ہے نہیں۔ کوئی ہے تو دکھائے، بالکل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے علی کو بھی مانا، ہم نے حیدر کرار کو بھی مانا، یار غار کو بھی مانا، ہم نے عثمان کو بھی مانا، جامع القرآن کو بھی مانا، اور صاحب اسلام کو بھی مانا، صاحب قرآن کو بھی مانا۔ سنیا سر جی، گھاٹا ہے ہی کوئی نہ، نفع ہی نفع ہے۔ سر آج کل نا ہمیں عموماً لوگ کہتے ہیں کہ ولیوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کی اپنی مرضی ہے نا، ولی دی جی کیڑی اسلام میں چلوڑے۔ میں کہ برے صغیر پاک کو ہند میں کوئی نبی نہیں آیا، جتنے بھی آئے ہیں
ولی ہے، کوئی معین الدین چشتی اجمیری ہے، کوئی داتا علی حجویری ہے، کوئی مہر علی ہے، کوئی غوث جلی ہے، کوئی سلطان باہو ہے، ہاں کہیں پیر سیال ہے، کہیں لکھی وال ہے۔ اللہ کے مقرب بندے، خدا کی عزت کی قسم، یہ وہ مشعلیں ہیں جنہوں نے عشق مصطفیٰ سے فیضان لے کر اپنے اعمال کا دیا ایسا جلایا، قیامت تک جو ان کی تعلیمات کو مانتا رہے گا یہ جہاں بھی روشن ہے اور آگے والا جہان بھی روشن ہے۔ سر لوگ تو پھر اپنی مرضی کرتے ہیں، میں اینڈ پہ اس کو بات کو کر دیتا ہوں تاکہ زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو جائے۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ سر اس پائے کے ولی ہیں جن کے بارے میں حضرت سیدنا غوث اعظم، دستگیر، پیران پیر، مصطفیٰ جان رحمت کے لخت جگر، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے چین اور آپ کی اولاد پاک، یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے دور میں حضرت سیدنا داتا علی حجویری ہوتے تو میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا، کیونکہ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، عثمان مروندی، آپ حضرت جی داتا علی حجویری پاک کا دور حضرت سیدنا غوث اعظم سے پہلے کا دور ہے۔ اگر آپ کی میں سیرت کے حوالے سے عرض کروں تو حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا پورا حضرت سید مخدوم علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش غزنی میں ہوئی۔ آپ غزنی میں پیدا ہوئے تھے، بڑا دور دراز کا سفر کر کے ادھر لاہور میں آئے تھے۔ کیسے آئے تھے اس پہ میں بات کرتا ہوں انشاءاللہ۔ غزنی بیسیکلی ایک محلہ حجویر ہے، غزنی کا علاقہ، اس میں ایک محلہ ہے جس محلے کا نام حجویر ہے۔ اس حجویر کے محلے میں حضور سیدنا علی حجویری سن ولادت 400 ہجری بمطابق عیسوی سن 1009 میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت پاک ہوئی ننہال کی طرف۔ آپ کے والد ارجمند کے بعد آپ کہاں پیدا ہوئے؟ اپنے نانا کے گھر میں پیدا ہوئے، اور وہ دور تھا سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا، وہ ان کا دور تھا۔ آپ 21 سال کی عمر میں تھے جب سلطان محمود غزنوی اس دار فانی کو کوچ کر گئے تھے۔ مثال مطلب یہ کہ انہوں نے 21 سال کی عمر میں سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کی ہے۔ اور ملاقات کیسے کی ہے؟ سلطان محمود غزنوی نے اس علاقے میں ایک مدرسہ بنا رکھا تھا، اور مہینے بعد یا 40 دن کے بعد یا جب سلطان کو ٹائم لگتا مدرسے میں حاضر ہوتے تھے، جہاں پہ عشق مصطفیٰ کی یہ مشعلیں جل رہی ہوتی تھی، جہاں پہ دین فروغ دین کے لیے طلباء دین کو سیکھنے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ ایک دفعہ آپ تشریف لائے، شام کا وقت تھا، تو یہ چراغ میں نا مطالعہ فرما رہے تھے، تو سارے لوگ جو ہے نا سلطان عاشق رسول تھا نا کہ استقبال میں کھڑے ہو گئے۔ تو استاد صاحب نے کہا اے علی حجویری تو بھی کھڑا ہو جا، یہ ایک سچا عاشق رسول آ رہا ہے، یہ وہ آ رہا ہے جس کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے سومناتھ کے مندر کانپ جاتے تھے، یہ وہ آ رہا ہے جس کے دم عشق مصطفیٰ ہے، جس کے ہاتھ میں مولا علی کی طاقت کا پرتو ہے، مولا علی کی طاقت کا اظہار ہے، جسے مسلمانوں سے پیار ہے، اور جس کا نام آج بھی سن کر ہندو عورتیں اپنے بچوں کو ڈراتی ہیں، سو جا بیٹا محمود غزنوی والا آ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اٹھ کر آپ سر مطالعے میں اتنے مستغرق تھے نا کہ آپ نے سر اٹھا کر دیکھا ہی نہیں۔ سلطان خود چل کر اس کے قریب آ گیا، جب دیکھا تو آنکھوں میں ولایت مصطفیٰ کا نور تھا، چہرے پہ حسن مصطفیٰ کا خوبصورت چمکتا دمکتا مہتاب تھا۔ سر اٹھایا تو سلطان محمود کی غزنوی کی آنکھیں جھک گئی اور فرمانے لگے ایک وقت وہ آئے گا جب یہ بچہ ولایت کی میدان کا ایسا سرخیل بنے گا، بڑے بڑے ولی اس کو جھک کر سلام کریں گے۔ یہ سلطان محمود غزنوی کی پیش گوئی تھی، بشارت تھی، جو انہوں نے حضرت سیدنا شیخ حضور مخدوم سیدنا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں فرمائی۔ پھر دنیا نے دیکھا سر جی اس ولایت میں سب سے بڑا نام حضرت غوث اعظم کا ہے نا سر، غوث اعظم فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی ولی نہیں ہو سکتا جب تک اپنی پشت پر گردن پر میرا قدم نہ تسلیم کر لے۔ اگر اتنا عالی مرتبت ولی کہتا ہے اگر داتا علی حجویری میرے دور میں ہوتا میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا، تو کچھ تھا نا،
کچھ تھا تو ایسا ہے۔ آپ کا تعلق جنیدیہ سلسلے سے ہے، آپ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کے سلسلے میں آپ کا تعلق ہے۔ دیکھیں نا جی، سلسلے سارے ہیں، مختلف قسم کے سلسلے ہیں، یہ نور اجالے ہیں، پر سب سے بڑا رحمت کا ٹرانسفارمر مدینہ شریف میں ہے، نجف شریف میں ہے، جن سے ساری تاریں جڑی ہوئی ہیں ولایت والی، اور انہی تاروں میں ولایت کا فیضان چل رہا اور قیامت تک چلتا ہے۔ سر، نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، ولایت کا دروازہ تو قیامت تک کھلا ہے اور چلتا بھی رہے گا۔ کبھی دیکھو گے امام ربانی شیخ احمد سرہندی کی نظر میں کوئی آئے گا، کبھی دیکھو گے معین الدین چشتی کی صورت میں کوئی آئے گا جو دین کی بقا کو ایسا دوام بخشے گا، 100 سال تک وہ فیضان چلتا ہی رہے گا، اور کبھی دیکھو گے تو داتا علی حجویری آئیں گے، سلطان باہو آئیں گے۔ یہ کون ہیں؟ یہ ولی ہیں، یہ مصطفیٰ کے، میں سمجھتا ہوں شریعت کے روشن مینارے ہیں، جن کے نور کی برکت سے ہم جیسے لوگ جو ہے نا کمزور قسم کے لوگ، جب کہ ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے غربت، افلاس، تنگ دستی میں، مسافر پن میں، گھر کو دور دراز علاقے چھوڑ کر آ جانا، ویران بیابان علاقے میں ڈیرا لگانا، اور توکل کی طاقت یہ ہونا کہ وہ میرا رازق جو میرے سر پر سلامت ہے، مجھے غیر سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے۔ ولیوں کی سیرت کا سر مطالعہ کرے، آپ کو پتہ چلے کہ توکل کیا چیز ہے، عاجزی کیا چیز ہے، بردباری کیا چیز ہے، اللہ کی رضا میں قربانی دینے کا اجر کیا ملتا ہے۔